السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میرے پاس تقریباً کوئی 11-12 خبریں ہیں جو اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 12 گھنٹے سے جو ہے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک ایک کر کے ان کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو جو خبر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA ہیں جام عبد الکریم، جو بیسکلی دبئی جا چکے ہیں، اور یہ ان کے اوپر الزام جو ہے وہ ناظم جوکھیو، جو ہماری صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں قتل کیا گیا تھا مبینہ طور پہ، ان کا الزام ان کے سر ہے، اور یہ پاکستان سے مفرور ہو گئے تھے اور اس کے بعد دبئی میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں یہ پتہ لگا ہے کہ 29 مارچ کو یہ قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کے سلسلے میں ووٹ کرنے کے لیے واپس آنے والے ہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ میڈیا کے اوپر آئی، اور ان کا ٹکٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آئی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبر آئی، آج شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی، اپنی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ لینڈ کریں گے یہاں پہ یہ جام عبد الکریم، تو ان کو جو ہے وہ فوراً گرفتار کر لیا جائے گا، اور گرفتار کر کے ان کو IG سندھ کے حوالے کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ حکومت ان کا نام جو ہے وہ ECL کے اندر ڈالے گی تاکہ یہ واپس باہر بھاگ نہ سکیں۔ لیکن یہ خبر بھی آئی ہے کہ جسٹس اقبال کلہوڑو سندھ ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، انہوں نے ان کو 10 دن کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دے دی ہے، بیل ان کو دے دی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کریں۔ تو یہ خبر آئی ہے کہ یہ واپس آ رہے ہیں۔ نومبر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا جب مبینہ طور پہ ملیر میں ان کا جو فارم ہاؤس تھا، وہاں پہ ناظم جوکھیو کا مبینہ طور پہ قتل ہوا تھا، اس کے اوپر تشدد ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پورا احتجاج وغیرہ بھی ہوا تھا، اور سڑکیں وغیرہ، ہائی ویز وغیرہ جو ہے وہ بند ہوئی تھی۔ کافی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اس پہ کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ اس شخص کو ابھی تک پارٹی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اسے ڈی سیٹ نہیں کیا گیا، اس کو ہٹایا نہیں گیا وہاں سے، اور یہ باہر بھی بھاگنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے ایک تو خبر اس حوالے سے ہے۔ اس کے بعد یہ جو شیخ رشید صاحب کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ شیخ رشید صاحب نے جناب یہ اندیا دیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو جانے چاہیے، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب شیخ رشید صاحب، میں پچھلے 2-3 دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تواتر سے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے کہ جی قبل از وقت انتخابات، اور کل وزیر اعظم جب مختلف اینکرز سے ملے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی ہے کہ جی 6 مہینے کے اندر جو ہے ہم اپنے انتخابات کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب جو اگر آپ ٹائم لائن جو ہے وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل ہی آپ سمجھ لیں کہ اپریل میں انٹر ہو گئے ہیں، تو اپریل مئی جون، میرا خیال میں ان کے ذہن میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو بجٹ آ رہا ہے، بجٹ ہم دے دیں، اور بجٹ کے بعد جو ہے وہ آپ انتخابات کال کر دیں۔ لیکن اگر میں اس کو آپ اسٹریٹجکلی اٹھا کے دیکھیں کہ جس کے لیے یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اور یہ سب کچھ کرنے، اگر آپ ارلی الیکشنز کروانا چاہتے ہیں تو ارلی الیکشنز جو ہے وہ 2 ایشوز ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آلریڈی جمع کرا چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر وہ تحریک عدم اعتماد واپس کس طرح لے گی اگر کوئی اس قسم کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، ایک بات۔ یا پھر دوسری بات یہ کہ اگر یہ عمران خان صاحب کی جانب سے اس پروپوزل کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور یہ بار بار مطلب یہ ایک سٹنگ منسٹر کی جانب سے دیا جا رہا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک انٹیریئر منسٹر کی جانب سے یہ پروپوزل دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بات کافی اور یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ شیخ رشید ہے جو بڑے مطلب ماہر کھلاڑی ہیں سیاست کے، یہ ان کی جانب سے اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے تو پھر یہ عمران خان صاحب کا بھی فیلئر ہے، وہ جو بار بار کہتے تھے میں جھکتا نہیں، میں کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، تو اپنے 5 سال پورے نہ کرنے کے بدلے میں وہ یہ ڈیل لینے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی قابل غور بات ہے کہ شیخ رشید صاحب بار بار یہ بات کریں گے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر اب بے شک اگر قبل از وقت انتخابات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ خبر یہ آئی ہے کہ JUIFA نے جو ہے وہ سری نگر ہائی وے کے اوپر سٹیج لگانے کے لیے درخواست دی تھی، اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ نہیں وہاں پہ آپ سٹیج نہیں لگا سکتے۔ اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی نون لیگ کی طرف سے اب تک باقاعدہ طور پر اپنے اس لانگ مارچ کے سلسلے میں مجھے کوئی انٹیمیشن نہیں آیا ہے۔ میں بائی دا وے اس بارے میں بھی تھوڑی دیر میں اور بھی آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے آج پارا چنار کے اندر جو ہے وہ پریس جلسہ کیا۔ اس جلسے میں انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ تو بنایا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ اور عمران خان صاحب کے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس جلسے کے اندر نشانہ بنایا گیا۔
جو کہ میں سمجھتا ہوں قطعی طور پہ اس کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال ٹھیک ہے, اب سیاست ہے, ظاہری بات ہے, یہ پرسنل لیول کی حد تک جو ہے وہ دونوں سائڈز اب پہنچ چکی ہوئی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو میری اردو کے اوپر اعتراض ہے اور آپ اسکولوں کے اندر جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہیں, تو اپنے بچے تو پہلے یہاں پہ لے کر آئیں, جو آپ انگلینڈ کے اندر پڑھا رہے ہیں ان کو یہاں پہ لے کر آئیں نا, یہیں کی پاکستانی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اسی کے اندر لا کے پڑھائیں, یہاں کیوں نہیں لے کر آتے اپنے بچوں کو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ تنگ مت کرو ورنہ ہم جو ہے وہ خاتون اول کی جو کرپشن کی کہانی ہے وہ ہم منظر عام کے اوپر لے آئیں گے. انہوں نے اس طرح کی بھی بات کہی. بہرحال ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے اس جلسے کے اندر یہ بھی بات کہی کہ جی یہ بوٹ پالش کا الزام دوسروں کے اوپر لگاتے ہیں اور یہ عمران خان لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ اندازہ کریں کہ عمران خان بوٹ پالش کا الزام جو ہے وہ کسی کے اوپر لگا رہے ہیں. تو یہ بیسکلی ساری اپڈیٹ اس جلسے کے حوالے سے یہ تھی. دوسرا جی یہ جو 27 تاریخ کا جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس سلسلے میں انہوں نے ایک اسپیشل ٹرین چلانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں اس کو ایڈورٹائز بھی کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے پیجز سے کہ جی وہ جو لوگ نہیں پہنچ سکتے وہ اس ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ ہر صورت وینیو کے اوپر پہنچیں. پوری کنسنٹریشن مطلب کراچی سے لے کے خیبر تک پوری کنسنٹریشن جو ہے اس جلسے کو ہٹ کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ انہوں نے جلسہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑا کر کے آگے دکھانا ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے اس ساری چیز کے اندر جس کا تعلق اچھا اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ نے اس جلسے میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے اور وہ ہمارے مطالبات چونکہ پورے نہیں ہو رہے اس لیے ہم 27 تاریخ کے جلسے میں شرکت نہیں کر رہے. اچھا آپ انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں کہ جہانگیر ترین گروپ جو پوزیشن لے چکا ہوا ہے ان لوگوں کو شو کاز نوٹس نہیں جاری کیا جا رہا, جبکہ یہ بھی ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹس کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہیں لیکن ان کو کسی قسم کا شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا جا رہا. لیکن وہ باقی لوگ وہ جو سندھ ہاؤس پہنچے تھے کراچی کے ان کے ایم پی ایز ان کو ٹھک کر کے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے گئے. آپ صرف ذرا تفریق دیکھیں کہ کس طرح کی تفریق ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی وزراء پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ آج چودھری فیملی سے جا کے ملے ہیں. منصر لائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, پرویز لائی بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کوئی اچھی خبر نہیں آئی ہے فی الحال. جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور کاف لیگ نے جو ہے وہ کچھ ایسا ہی مطلب حکومت کو کوئی خوشخبری نہیں سنائی ہے اپنے ابھی تک کے ان معاملات. انہوں نے کہا جی ہماری اپوزیشن کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک دنیا نیوز کے اندر جو ہے وہ ایک خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی نون لیگ کی جانب سے میاں نواز شریف کی جانب سے قاف لیگ کے لیے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے جو ہے وہ کوئی زیادہ پلہ نہیں پکڑایا جا رہا اور نواز شریف جو ہیں وہ ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دینا چاہ رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر لیں گے. غالباً 10 سیٹیں جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی یا پتہ نہیں قومی اسمبلی کی 10 اور صوبائی اسمبلی کی 20 غالباً یہ سیٹیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, یہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اگلے الیکشنز کے اندر, لیکن وزارت اعلیٰ پنجاب کی جو ہے ہم نہیں دے سکتے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ گارنٹیاں جو ہیں وہ آصف علی زرداری جو ہے وہ اس کے خواہش مند ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ پرویز لائی کو دے دیں اور یہ دے کے جو ہے وہ معاملے کو حل کریں, لیکن وہ وہاں سے جو ہے وہ پلہ نہیں پکڑایا جا رہا. اچھا ایک اور بات یہ کہ پرویز الہی نے گفتگو کی ہے چند رپورٹرز کے ساتھ اور ان کے جو گفتگو سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے جی سالک کا حلقہ ہو یا طارق بشیر چیمہ کا انتخابات میں مخالف امیدواروں کی حمایت کی گئی, یہ کہنا تھا پرویز الہی کا. انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ 3.5 سال رہے لیکن اتحادی مشاورت میں کہیں شامل نہیں ہوئے, اتحادی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اپوزیشن میں سمجھتے تھے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں, اتحاد کی ڈور کو مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے. پرویز الہی نے کہا کہ حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ہر اہم موقع پر نظر انداز کیا گیا. سالک یہ انہوں نے بیسیکلی باتیں کی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں اور یہ آج سے تقریباً مہینہ پہلے ہی جو ہے وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہمارا آپ کا ساتھ جو ہے وہ چلے گا, تگڑا ساتھ ہے اور ہماری آپ کی کمٹمنٹس ہیں, وہ ساری ایک مہینے کے اندر ساری کمٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ کہیں وہ چلیں گی. یہی سیاست ہے, سیاست میں یہی ہوتا ہے اسی طرح. اچھا اس کے علاوہ جناب چودھری نثار علی خان کے حوالے سے بی بی سی اردو کے اوپر ایک خبر آئی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے, جو کرکس ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو جھوٹا ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جی میں تو پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے وہ میں چکری میں موجود ہوں اور میری عمران خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی ہے, مطلب اس ہفتے
مہینے یا سال کے اندر میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ مطلب اس طرح کی انہوں نے بات جو ہے وہ بی بی سی کے اوپر کی ہے. تو بیسکلی وہ جو باتیں کی جا رہی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جی چودھری نثار سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے, چودھری نثار صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ بات کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس پوری خبر کے اندر اصل جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جی میں اپنی سیاسی حکمت عملی کا فیصلہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد کروں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے. بہرحال لیکن ابھی تک جو ہے وہ معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جی عمر ڈار, عثمان ڈار صاحب کے جو بھائی ہیں سیالکوٹ سے جن کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے, ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس کو کافی لوگ جو ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ اس میں جا کے سیالکوٹ کے لوگوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جائیں جا کے 27 تاریخ کو جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے اور وہاں پہنچ کے جو ہے نا یہ آصف علی زرداری, شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ان کی سیاست کو جو ہے نا پلیٹ توڑ کے ٹھا پلیٹ انہوں نے زمین پہ ماری اور انہوں نے کہا جی اس طرح کرچی کرچی کر دیں آپ ان کی سیاست کو. تو یہ مطلب اس قسم کی رنگ بازی جو ہے نا وہ چل رہی ہے اور اس کے اوپر کافی سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ آپ پلیٹیں توڑیں, آپ یہ بات ویسے بھی کہہ سکتے ہیں, بٹ ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اس کے بعد جناب مریم نواز کا قافلہ جو ہے وہ ادھر آج اس کا آغاز یا تو ہو چکا ہے یا اب تک ہو چکا ہوگا جب تک آپ ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں 180H کے اوپر یہ لوگ سارے اکٹھے ہوئے اور وہاں سے اس قافلے کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ایک دی نیوز کے اندر خبر آئی ہے اور اس خبر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم یعنی کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان اور باقی جو پارٹیاں ہیں یہ جو شو آف پاور کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر وہ اس کے حق میں نہیں ہے اور وہ شاید اس کے اندر شرکت بھی نہیں کریں گے. شاید اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو وہاں پہ ایک ٹوکن کے طور پہ بھجوا دیں لیکن وہ اس کے حق میں نہیں ہے. وہ اس لیے حق میں نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نمبر ہمارے پورے ہیں. ابھی تک سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں بھی ہمیں بڑے حوصلہ افزا قسم کے ریمارکس آ رہے ہیں ہمارے لیے. عمران خان صاحب مشکل میں ہیں تو کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھایا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ غیر جمہوری طاقتوں کو جو ہے وہ کسی قسم کی ایک شے مل جائے ایکشن کرنے کی. تو ہمیں کسی ایسے سٹیپ کے اندر نہیں آنا چاہیے. تو پاکستان انہوں نے یہ اپنا سگنل جو ہے وہ پی ڈی ایم کو پہنچا بھی دیا ہے کہ جی ہم زیادہ اس کی فیور میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ کاوے موسوی کی جو ہے وہ جو براڈ شیٹ والا صاحب ہیں ان کی جناب ایک ٹویٹ انہوں نے کی ہے. اس کے اندر دوبارہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جی ہمیں کرپشن کے کافی ہمیں ہنٹس وغیرہ ملے تھے جب ہم تحقیقات کر رہے تھے لیکن شریف خاندان کے حوالے سے پھر انہوں نے فرمایا کہ جی مجھے کسی قسم کے کوئی ثبوت جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں ملے. ایک دم یہ بھی پلٹ گئے. اس کے علاوہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کو شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے انہوں نے اپنے جوابات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور احمد حسین ڈہر صاحب جن کے حوالے سے میں نے پچھلے دنوں چند خبریں بھی دی تھیں آپ کو, ان کا بھی یہ شو کاز نوٹس کا جواب اب سامنے آ گیا. یہ انہوں نے جواب دیا ہے. میں آپ کو لبے لباب اس کے اندر پڑھ کے بتاتا ہوں. اس میں انہوں نے اسد عمر صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے پی ٹی آئی شی ٹی آئی کوئی نہیں چھوڑی اور میرے اوپر بلا وجہ کے غلط الزامات لگائے گئے ہیں. میں پارٹی کے اندر ہی ہوں اور پارٹی کے اندر رہتے ہوئے میں تنقید کر رہا ہوں اور میرے کو چند مطالبات ہیں اور وہ مطالبات اگر پورے کر دیتے ہیں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میرے پہ بلا وجہ غلط الزامات مت لگائے جائیں. اور وہ مطالبات میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں وہ اتنے اوکھے قسم کے مطالبات ہیں کہ وہ پورے نہیں ہو سکتے. کہ 2018 کی قیمتیں آپ لے آئیں واپس, آٹے چینی وغیرہ دالوں کی ان ساری قیمتیں 2018 کی قیمتوں پہ لے آئیں, پاسبل نہیں ہے یہ. تو وہ بیسکلی جواب البتہ انہوں نے جمع کرا دیا. باقی بھی میرے سننے میں آیا کہ جو باقی بھی ناراض نور عالم خان وغیرہ ہو گئے, یہ سب لوگ ہو گئے, انہوں نے بھی شو کاز نوٹسز کے جواب آج پی ٹی آئی کو جمع کروا دیے ہیں. مجھے ایگزیکٹ تعداد نہیں پتا لیکن چند لوگوں کے بارے میں پتہ لگا کہ انہوں نے اپنے جوابات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو جمع کرائے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.